یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن۔ اے اللہ ہمیں ہماری موت پہ کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ثابت قدم رکھیے۔ اللہ ہم سب کے علم میں عمل میں برکت عطا کریے۔ آج کی حدیث دیکھیں، توبہ کی فضیلت۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بکم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ پھر سے دیکھیں حدیث، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، والذی اس ذات کی قسم نفسی بیدہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا اگر نہ تم گناہ کرتے، لذهب اللہ البتہ لے جاتا اللہ، بکم تمہیں، ولجاء اور لے آتا، بقوم ایسی قوم کو، یذنبون وہ گناہ کرتی، فیستغفرون پس پھر بخشش مانگتی، اللہ سے، فیغفر پس بخش دیتا، لہم ان کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آتے جو گناہ بھی کرتی، اور گناہ کر کے پھر اس پر اڑی نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی، بخشش طلب کرتی، توبہ کرتی۔ اب دیکھیں توبہ کیا ہے۔ جب بندے کو اس بات کی معرفت ہو جائے کہ گناہ کتنا بڑا نقصان ہے، یہ گناہ اس کے اور اس کے دین کے درمیان رکاوٹ ہے، تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت اختیار کرتا ہے، اس بات کا ارادہ کر لیتا ہے میں گناہ چھوڑ دوں، آئندہ نہیں کروں گا، جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقع ہوئی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بندے کی اس کیفیت، اس احساس کو توبہ کہتے ہیں۔ علم، ندامت، ارادے، ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ اب دیکھیں، بعض لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کرے گا اور آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ سامنے بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے ہمیں، بس ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کا کچھ پتہ نہیں، دین کے کاموں کا کچھ پتہ نہیں، روزے کا کوئی خیال نہیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی شرمندگی ہونی چاہیے، اور یہی شرمندگی ہمیں توبہ پر مجبور کرتی ہے، اور پھر نمازیں پڑھ کے سر جھکا کر سجدہ ریز ہو کر دعائیں کریں نا، توبہ کریں، دیکھیں اللہ توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں نا لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرتا، ہماری توبہ قبول نہیں کرتا، تو پھر کیسے ہماری زندگیوں میں سکون آئے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا؟ کبھی یہ اپنا محاسبہ کیا آپ نے؟ کبھی آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی ہے؟ اللہ تو اتنے غفور الرحیم ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ توبہ تو نصوحا کیا ہے؟ ایسی توبہ کرنا کہ آپ آئندہ ایسا کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی نیت کا تو پتہ ہے نا، کس نیت سے بندہ دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟
اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے اور پھر بخشش طلب کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے بخش دیتا۔ اتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کا استغفار کرنا، بندے کی بخشش طلب کرنا۔ اب بندہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے تو توبہ کر لے۔ سمجھتے ہیں نا آپ سب، ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو توبہ کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مولوی ہے، ولی ہے، ہر انسان خطا کار ہے، کوئی نہ کوئی خطا ہو ہی جاتی ہے، انسان ہے نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگ اتنے ہٹ درم ہو گئے ہیں، اللہ کے سامنے بھی ضد لگانے سے باز نہیں آتے، گناہ پہ گناہ کرے جاتے ہیں، پھر گناہ کو گناہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور نہ شرمسار ہوتے ہیں، اور پھر نہ توبہ کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے شرمسار ہوں گے تو توبہ کریں گے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم اور ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی عذاب چھکا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمؤمنین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و عطایت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ کی یہ شان ہے کہ ان پر عذاب فرمائے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت پر ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ مغفرت کر رہے ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کیے جاتے ہیں، پھر نادم ہونے کی بجائے ڈٹ جاتے ہیں، پھر جب اللہ کا کوئی عذاب آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کر رہے ہیں، اللہ کو کیا ہی منظور ہے۔ پھر ہم اللہ کے عذاب کو وائرس کا نام دے دیتے ہیں، اور پھر ڈاکٹرز ہدایات دے دیتے ہیں، پرہیز کریں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا نہیں، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں قہوہ پیو، فلاں قہوہ پیو۔ توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں پہ ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں ہمیں عذاب میں مبتلا تو کرنا ہی ہوتا نا، چاہے وہ کرونا وائرس ہو، یا پھر سیلاب کی صورت میں عذاب آ جائے، یا پھر ڈینگی کی صورت میں ہم پر عذاب آ جائے۔ کتنی اموات اس وجہ سے ہوئی ہیں، تو یہ ہم پر اللہ کا عذاب ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے مخلص ہو کر، شرمسار ہو کر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم معافی کیوں نہیں مانگتے اپنے گناہوں کی؟ اللہ کو تو توبہ کرنے والے بندے تو بہت پسند ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک روح اس کے حلق میں پہنچ کر گر گر نہیں کرتی، یعنی جب تک وہ حالت نزاع میں مبتلا نہیں ہو جاتا۔ آپ کا سب کو تو پتہ ہی ہوگا کہ موت کے وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی رہنی چاہیے۔ توبہ کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں، جس کے گھر میں رزق کی کمی ہے، مال میں کمی ہے، تو اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے، وظائف میں شامل کر لے، اذکار میں زیادہ سے زیادہ اس کو شامل کریں۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرے گا اور امید رکھے گا، تیرے جو بھی گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اے ابن آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو بھی میں تجھے گناہوں سے معاف کر دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لایا،
لیکن شرک نہ کیا تو میں اتنی ہی مغفرت اور بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ اب آپ دیکھیں وہ جو 100 قتل کرنے والا تھا، جگہ جگہ جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں، تو ایک نے کہہ دیا کہ ہاں تیری معافی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور معاف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اب دیکھیں جس لوہا جو ہے جس پانی میں پڑا رہے تو زنگ والا ہو جاتا ہے نا، اسی طرح انسانی دل گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہونے کی وجہ سے زنگ والا سیاہی آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں استغفار کی جو ہے ریتی ہی اس زنگ کو دور کر کے چمکا سکتی ہے۔ وہ ریتی آپ یوز کرتے ہیں نا لوگ دیواروں کو چمکانے کے لیے، جب کلر کروانا ہو، یا پھر بڑے لوگ جب وہ گھر کی جو پیٹیاں ہیں اس کو مانجنا ہو تو وہ ریتی یوز کرتے ہیں، کس طرح وہ پھر چمکنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے آخر میں فرمایا، یعنی اگر انسان توبہ کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو اس سے اس کا قلب چمک اٹھتا ہے۔ چمکانا چاہتے ہیں نا سب اپنے دلوں کو، ہم چاہتے ہیں جس طرح ہم لش پش ہمارے چہرے کر رہے ہوتے ہیں وہ فیشل کروا کے یا کریمیں یوز کر کے، اسی طرح ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے، جس طرح ہم اپنی باڈی کو اپنے فیس کو چمکا رہے ہیں اپنے دل کو بھی اسی طرح چمکائیں۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ توبہ استغفار کرنا۔ اسی طرح توبہ استغفار جو ہے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا ذکر فرمایا اور اس کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے کہا، جو آدمی یقین کے ساتھ دن کو سید الاستغفار پڑھتا ہے اور شام سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو وہ اہل جنت سے ہے، اور جو رات کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے صبح سے بیشتر ہی وفات پا جاتا ہے تو وہ بھی اہل جنت سے ہے۔ اچھا، آپ سب اپنے مردوں کو قبروں میں گفٹس پہنچانا چاہتے ہیں؟ عید آ رہی ہے نا، سارے دوست احباب جو ہیں گھر والے ایک دوسرے کو گفٹس دیتے ہیں، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہم میں موجود نہیں ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم ان کو کوئی گفٹس دیں؟ کرتا ہے سب کا دل؟ اگر سب کا دل کرتا ہے ہم اپنے مردوں کو گفٹس دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ حیات ہیں ان کا تحفہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے حق میں بخشش کی دعا کریں۔ ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار، یعنی جو زندہ ہیں وہ مردوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اہل زمین کی دعا کی برکت سے اہل قبور پر پہاڑوں کی مانند رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آج کے لیسن سے، آج کی حدیث سے آپ سب نے یہ سنا ہے، یہ سیکھا ہے کہ توبہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جتنا بھی ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی کم ہے۔ ہم سب جو ہیں وہ خطا کار ہیں، ہر وقت لمحہ لمحہ ہم سے کوئی نہ کوئی خطا ہوتی رہتی ہے، بعض اوقات ہم جانتے بھی نہیں ہیں ہم سے خطا کیا ہو گئی ہے، ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اس وقت۔ اسی لیے ہمیں دن رات میں توبہ استغفار کرنی چاہیے، یعنی استغفر اللہ کا ورد جو ہے وہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ توفیق بھی کسی کسی کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شمار کر دے جو ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے نمازوں کے بعد اپنی گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا